دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب لبیب شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری ہر خطا سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ابدی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ مطلب یہ ہے کہ شروع دن سے لے کر آج تک حقیقت پسندوں کے خلاف باطل پرست کمر بستہ ہیں اور اپنے مسموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی ہر طاقت کو، اپنی ہر حیثیت کو استعمال کر رہے ہیں۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ یعنی کچھ بدبخت دین کی تعلیمات کو بدلنے میں اپنی طاقت خرچ کرتے ہیں، گمراہی پھیلانے کے لیے اپنا آپ وقف کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے اپنا کردار نبھاتے ہیں، جبکہ خوش نصیب ان کے ہر حملے کو روکتے ہوئے، ان کی پھیلائی گمراہی کو، بدعت کو دور کرتے ہوئے اسلام کا درست تشخص لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا، آج بھی یہ ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ پہلی امتوں میں جب گمراہی اور بے دینی آخری حدوں تک پہنچ جاتی تو رب ذوالجلال کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ اللہ ایک نئے نبی کو مبعوث کرتا، وہ نیا نبی آتا، وہ باطل پرستوں کی طرف سے پھیلائی گئی ساری گمراہی کو دور کر کے اسلام کی صحیح شکل و صورت لوگوں کے سامنے رکھ دیتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شان ختم نبوت کے حامل ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں، آپ پر میرے رب نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ لیکن آپ کے دین میں جب کوئی اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے دین میں جب کوئی آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے دین میں جب کوئی گمراہی لانے کی کوشش کرے گا، تو جیسے پہلی امتوں میں رب ذوالجلال نبی کو بھیج کر اس گمراہی کو روکتا تھا، اس بدعت کا خاتمہ کرتا تھا اور اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے کرتا تھا،
تو دین مصطفیٰ میں یہ ذمہ داری کون نبھائے گا؟ نبی تو نیا آنا نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو قرآن و سنت کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ رب ذوالجلال نے یہ ذمہ داری امت مصطفیٰ کے علماء کو عطا فرمائی ہے۔ علماء ربانیین کو رب ذوالجلال نے یہ ذمہ داری عطا کی کہ وہ باطل پرستوں کی طرف سے پھیلائی جانے والی گمراہی کو روکیں، وہ مذموم عزائم رکھنے والوں کے عزائم کا رد کریں، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی بہتر کریں، اپنی آخرت بھی بہتر بنا لیں۔ پھر عزیز دوستو، رب ذوالجلال نے امت مسلمہ کے علماء، ان کو بھی ان کے علم، ان کے فضل اور عمل کی بنیاد پر درجات عطا کیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ابی داود کی حدیث ہے، یہ کتاب الملاحم کے اندر یہ روایت ہے جناب ابو ہریرہ سے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب میری امت کا اس انداز میں نگہبان ہے کہ اللہ میری امت کے ہر 100 سال پر ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے گا، سامنے لائے گا، من یجدد لہا دینہا، جو اپنے علم سے میرے دین کی تجدید کر دے گا، جو اپنے علم سے باطل پرستوں کے بطلان کا رد کرے گا، فساد مچانے والوں کے فساد کو روکے گا، غلط تعویل کرنے والوں کی تعویل کو مسترد کر کے قرآن و سنت کی درست تعلیمات کو اجاگر کر کے میرے دین کا احیاء کرے گا، میرے دین کی تجدید کر دے گا۔ رب ذوالجلال ہر 100 سال پر ضرور ایک بندے کو مبعوث فرمائے گا، سامنے لے کر آئے گا، من یجدد لہا دینہا، جو میری امت کے لیے میری امت کے دین کو زندہ کر دے گا، تجدید کر دے گا اس کے اندر۔ سامعین کرام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مطابق 1500 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہر دور میں باطل پرستوں نے اپنے نظریات کو پیش کیا، قرآن کا رد کر کے، امام الانبیاء کے فرمان کا رد کر کے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی غلط تعویلات بیان کر کے، اجماع امت کو توڑ کر نئے نئے نظریات زندہ کر کے، تو ہر دور کے اندر علماء ربانیین نے ان کا رد کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی، حضرت امام غزالی، حضرت امام رازی، امام جلال الدین سیوطی، امام ربانی مجدد الفسانی، امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے رب ذوالجلال نے دین مصطفیٰ کی تجدید کا کام لیا ہے۔ زمانہ مانتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے قرآن پر ہونے والے ہر حملے کو روکا ہے، امام الانبیاء کے فرمان پہ ہونے والے ہر حملے کو روکا ہے، سیرت مصطفیٰ پہ، فقہ اسلام پہ اور دیگر عقائد اسلام کے اوپر جہاں کہیں کوئی حملہ ہوا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے اس حملے کو روک کر امت مصطفیٰ کا دفاع کیا ہے۔ احباب ذی وقار، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان عظیم لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو اللہ نے مجدد کی شان عطا فرمائی ہے۔ فقط عالم نہیں، فقط فقیہ نہیں، مجتہد نہیں، بلکہ رب ذوالجلال نے آپ کو مجدد کا مقام عطا کیا۔ آپ نے اپنے دور میں اسلام مخالف ہر نظریے کا رد کیا۔ آپ کی تجدیدی جو خوبیاں ہیں ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 25 صفر المظفر
1340 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اپنے پیچھے اتنا بڑا علمی خزانہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ آج 100 سال سے زیادہ آپ کے وصال کو وقت گزر چکا ہے، آج بھی آپ کے علم کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی 100 سال پہلے ضرورت تھی۔ آج بھی لوگ آپ کی کتابوں کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے آج سے 100 سال پہلے محتاج تھے۔ آج بھی آپ کا لکھا ہوا کلام وہ تاثیر رکھتا ہے جو صدی قبل تاثیر تھی۔ آج بھی پڑھ کے سن کے دل کو اسلام کے اوپر اتنی ہی مضبوطی مل رہی ہے جتنی آج سے 100 سال پہلے لوگوں کو ملتی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو خاندان ہے وہ علمی خاندان تھا۔ آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ ایک جید عالم دین تھے۔ آپ کے دادا مولانا رضا علی خان، ان کا شمار اپنے دور کے متبحر علماء کے اندر ہوتا تھا۔ علمی گھرانے کے اندر آپ کی پرورش ہوئی۔ 13 سال عمر تھی کہ آپ نے پہلا فتویٰ جاری کیا تھا۔ 13 سال کی عمر میں۔ ہماری 13 سال کی عمر کے جو بچے ہیں وہ گلیوں میں کھیلتے، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مشتمل کتابوں کے نام نہیں آتے، حدیث کی تعریف نہیں آتی۔ عقل و شعور رکھنے کے باوجود توجہ نہیں ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں تھے جب آپ نے پہلا فتویٰ رضاعت کے حوالے سے پیش کیا تھا۔ آپ کے والد جو جید مفتی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کے قلم سے نکلے ہوئے دلائل کی تائید کر کے اپنے بیٹے کے فتوے کو درست قرار دیا تھا۔ اس دن سے لے کر پھر اپنے وصال تک مسلسل 54 سال آپ نے قرآن و سنت کے جو جواہر ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین کرام، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جو تجدیدی خوبیاں ہیں ان میں سے ایک آپ کے تیار کردہ وہ علماء ہیں کہ آج بھی زمانہ جن کے علم کا محتاج ہے۔ سب کے نام لینے کی گنجائش نہیں ہے، چند ایک کا مختصر سا ذکر۔ صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر خزائن العرفان آج بھی علم و عرفان کی روشنی دلوں کے اندر زندہ کر رہی ہے۔ آپ کے شاگردوں میں ملک العلماء حضرت مولانا ظفر بہاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن کا قائم کردہ نماز کے اوقات کا نقشہ آج بھی پوری دنیا کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ فجر کا وقت کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، ظہر کا پہلا وقت کیا ہے، اختتامی وقت کیا ہے، ہم نے روزہ کس وقت بند کرنا ہے، کس وقت کھولنا ہے، اشراق کا چاشت کا وقت کیا ہے، زوال کا وقت کیا ہے، یہ سارا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا ظفر بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا تیار کرتا ہے۔ یہ چھوٹا کارنامہ ہے کہ آج ہمیں معلوم ہے کہ ظہر کا ابتدائی وقت کیا ہے، اختتامی وقت کیا ہے، جبکہ نہ تو ہم سورج کی طرف دیکھتے ہیں نہ سائے کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی پہچان نہیں ہے۔ لیکن کیسے پتہ چلا کہ ان علماء ربانیین نے اپنی زندگیاں پیش کر کے امت کے واسطے اس خدمت کو سر انجام دیا ہے۔ تو عزیز دوستو، پھر آپ کے شاگردوں میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی ہیں کہ جن کے قلم سے لکھی ہوئی کتاب بہار شریعت فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا کہلاتی ہے۔ کسی سنی عالم دین کو پوچھئے کہ بہار شریعت کی اہمیت کیا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ دور حاضر میں جو بندہ اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہے وہ بہار شریعت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کے قلم سے لکھی ہوئی یہ کتاب ہے اس بندے نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکا کر علم حاصل کیا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ
آپ نے یادگار کے طور پر فتاوی رضویہ جیسا علمی شاہکار چھوڑا ہے کہ جو بیک وقت قرآن کی تفسیر بھی ہے، امام الانبیاء کی حدیث کا مجموعہ بھی ہے، احادیث مصطفیٰ کی تشریح بھی ہے، فقہ اسلامیہ کی بہترین اس کے اندر تشریحات موجود ہے، عقائد اسلام کو بہترین انداز میں اس کے اندر پیش کیا گیا۔ دوستان مکرم، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مجدد کہا جاتا ہے۔ مجدد کون ہے؟ جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ تجدید سے کیا مراد ہے؟ وہ نئی چیز لے کر نہیں آتا کہ قرآن چھوڑیں یہ پڑھیں، حدیث چھوڑیں یہ پڑھیں، معاذ اللہ، وہ نئی چیز نہیں لے کر آتا۔ تجدید کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو تازہ کر دیتا ہے۔ لوگ اپنی بے عملی کی وجہ سے جتنا قرآن و سنت سے پیچھے جاتے ہیں، مجدد اپنی کوشش سے، اپنی کاوش سے، اپنی خدمت سے اتنا لوگوں کو قرآن و سنت سے قریب کر دیتا ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو تازہ کر دیتا ہے۔ مجدد نئے اسلوب سے وقت کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے۔ مجدد باطل پرستوں کی طرف سے پھیلائی گئی خرابی کو دور کر کے اچھائی کو لے کر آتا ہے، گمراہی کو دور کر کے ہدایت کو لے کر آتا ہے، بدعت کو دور کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر آتا ہے۔ اور پھر مجدد اپنی زبان سے اعلان نہیں کرتا کہ میں مجدد ہوں، بلکہ اس دور کے علماء اپنے علم پر اس بندے کو پرکھتے ہیں اور پھر اس کے متعلق اعلان کرتے ہیں کہ یہ بندہ اس شان کا حامل ہے کہ اسے مجدد جیسے عظیم لقب سے یاد کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ کے وصال سے 22 سال قبل 1318 ہجری میں پٹنہ میں علماء اہل سنت کا ایک اجلاس ہوا۔ بر صغیر پاک و ہند کے بڑے بڑے علماء، جن میں محدثین تھے، جن میں فقہاء تھے، جن میں علماء ربانی سارے کے سارے اکٹھے ہوئے، اور وہاں پر آپ کے علم کے حوالے سے، آپ کی خدمات کے حوالے سے، آپ کے تجدیدی کارناموں کے حوالے سے جب بات ہوئی تو شاہ عبد المقتدر اور قاضی عبد الوحید رحمۃ اللہ علیہما ان دونوں نے کہا تھا کہ ہم 1300 سالہ تاریخ اسلام کو سامنے رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمارے دور میں مجدد کا مقام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو عطا کیا ہوا ہے۔ جتنے علماء تھے سب کے سب نے تائید میں کہا کہ بالکل ہم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ فقط یہاں بر صغیر کے علماء ہی نہیں، ترک دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ میں آپ 2 مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے۔ حجاز مقدس میں مکہ اور مکرمہ کے علماء آپ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، مصلی امامت چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے تھے، آپ کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھنا اعزاز سمجھا کرتے تھے۔ یعنی عرب و عجم کے علماء، اسلام کے علماء سب کے سب اس بات پر متفق تھے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے دور میں مجدد کا مقام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو عطا کر رکھا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو تجدیدی انداز تھا وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ جو بھی عالم ربانی ہوگا وہ امام الانبیاء کی سنت کا پیکر ہوگا۔ سنت کا تارک وہ عالم ہو سکتا ہے لیکن ربانی نہیں ہوگا، پیشہ ور ہو سکتا ہے، پروفیشنل ہو سکتا ہے، ڈگریاں ہوں گی اس کے پاس، منصب پر بیٹھا ضرور ہوگا، ضرورت کے مطابق قرآن و سنت سے تعلیمات نکال کر دکھا بھی دے گا، لیکن خود عمل سے بیگانہ ہوگا، نبی کی سنت کا تارک ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آپ کی بے خبری کے عالم میں مسجد کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے پرکھنا تھا اعلیٰ حضرت کو، بتایا نہیں آپ کو، آپ تک خبر نہیں گئی کہ لوگ جناب آپ کا جائزہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، انسپیکشن ٹیم آ گئی ہے، آپ کا جائزہ لے گی، پرکھے گی آپ کو۔ بے دھیان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے،
اب مسجد میں داخل ہونے کی سنت کیا ہے کہ داخل ہوتے اپنا دایاں قدم مسجد کے اندر رکھا جائے. سنت یہ ہے نکلتے وقت اپنا بایاں قدم باہر رکھا جائے. اب وہ جائزہ لینے والی جو کمیٹی ہے، جو ٹیم ہے، وہ دیکھ رہی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو مسجد کا جو صحن تھا، جس سیڑھی کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس سیڑھی کے اوپر آپ نے اپنا دایاں قدم رکھا. اب فطرت کے مطابق، انسانی وجود کے تقاضوں کے مطابق، جب بندہ دایاں قدم آگے رکھتا ہے پھر اس نے کون سا قدم اٹھانا ہے؟ بایاں قدم. اب فطرت کے مطابق، تقاضوں کے مطابق مسجد کے اندر بایاں قدم جانا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے محبوب کی سنت اتنی یاد تھی کہ آپ نے اس سیڑھی کے اوپر ہی اپنے بائیں قدم کو روک لیا. یعنی کہ جلدی جلدی بس ٹھیک ہے جوتا اتر گیا اب اندر داخل ہو جاؤں، ایسا نہیں. رکے وہاں پر، اس سیڑھی کے اوپر دونوں قدم اکٹھے کر لیے اور پھر دایاں قدم مصطفیٰ کی سنت کے مطابق مسجد کے اندر داخل کیا. دیکھنے والے نے کہا کہ میں نے دہلیز سے لے کر میں نے مصلی امامت تک دیکھا ہے، ہر صف میں آپ اپنا دایاں قدم آگے رکھتے تھے اور مصلی امامت کے اوپر بھی آپ نے اپنا دایاں قدم آگے رکھا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دائیں قدم کو پسند فرمایا کرتے تھے. حالانکہ آپ کو یہ بتایا نہیں گیا کہ جناب آپ کو دیکھا جا رہا ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو سنت کے مطابق کر لیں. اب تو یہاں ایسے ایسے لوگ مجدد ہونے کے دعوے دار ہیں کہ جو اپنی ٹانگیں پھیلا کر قرآن کا مطالعہ کرتے، جو اپنے قدم اوپر رکھ کر ٹیبل کے اوپر اور کرسی پہ بیٹھ کر گود کے اندر حدیث کی کتاب کھول کر مطالعہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی مجدد ہوتے ہیں. مجدد وہ نہیں ہوتا جو سنت کا تارک ہو، مجدد وہ ہوتا ہے کہ جو بے دھیان بھی چلے تو امام الانبیاء کی کسی سنت کو نہیں چھوڑتا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو وہ لے کر چلتا ہے، بے دھیان بھی ہو، لوگ اس کا جائزہ بھی لے رہے ہوں پھر بھی. تو دوستو ذرا تصور کیجئے وہ ہستی کہ جو مسجد میں داخل ہونے، ہر صف پہ قدم رکھنے، مصلی امامت پہ کھڑے ہونے میں بھی امام الانبیاء کی سنت سے غافل نہیں ہے، وہ اپنے زندگی کے دیگر معمولات میں سرکار کی سنت سے غافل ہو؟ وہ اپنے لباس کے اعتبار سے، اپنی ظاہری وضاقتہ کے اعتبار سے، اپنے گھریلو معاملات کے اعتبار سے، اپنی رشتہ داریوں کے اعتبار سے، اپنی تجارت کے اعتبار سے، اپنی تبلیغ دین کے اعتبار سے، اپنے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے غافل ہو سکتے؟ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں، آج کے دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، کون سا فرض ہے، کون سا واجب ہے، سنت ہی تو ہے، مطلب کیا، چھوڑ دیں، سنت ہی ہے. ننگے سر نماز پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، داڑھی منڈوا دیں کوئی مسئلہ نہیں، غیر شرعی لباس پہنے کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو سنت ہے سارا. جبکہ علماء مجددین دین کی تڑپ رکھنے والے وہ کہتے ہیں بھائی ہم سرکار کے سامنے حاضر ہو، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا یہی ہمارا احساس ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ میرا نام اسلامی ہے، چونکہ میرا نام اسلامی ہے، اب میں غیر اسلامی بھی ہو جاؤں تو برداشت کر لیا جائے، میں جیسے مرضی کروں، مسجد میں جیسے مرضی آؤں، اپنے گھر کے معاملات میں جیسے مرضی سر انجام دوں، گلی محلے میں جیسے مرضی چلوں، چونکہ میرا نام مسلمان ہے اس لیے مجھے کوئی کچھ نہ کہے. جبکہ سرکار کے طریقے پہ چلنا کتنا لازم ہے. سنیے حدیث کو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ جنگی مہم سے واپس آئے، ان کی آمد سے قبل مدینہ کے اندر خبر پہنچ گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے. اب جب وہ صحابہ سامنے آئے تو سرکار نے کہا ان فتح یاب چہروں کو میں سلام کہتا ہوں، ان کامیاب ہو کر لوٹنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ساتھ دیکھا کسی کا سر کھلا ہوا تھا، میدان جنگ میں دشمن کی تلوار کسی کے بازو کو زخمی کیے ہوئے تھی، کسی کی ٹانگ زخمی تھی. اب وہ صحابہ میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے
اپنے بدن کو زخمی کروا کے لوٹے ہیں، اپنا خون بہا کے لوٹے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا صحابہ یہ کیا ہے؟ عرض کی محبوب یہ میدان میں زخم لگے ہیں۔ فرمایا کیوں زخم کھا کے آئے ہو؟ کیوں اپنا خون بہا کے آئے ہو؟ کیوں تکلیف اٹھا رہے ہو؟ عرض کی محبوب اللہ کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے واسطے۔ ہم مال لینے کے لیے نہیں گئے، نام کمانے کے لیے نہیں گئے، جائیدادیں اکٹھی کرنے کے لیے نہیں گئے۔ ہم میدان میں اترے اپنے رب کے واسطے، ہم میدان میں اترے اپنے نبی علیہ السلام کے واسطے، ہم نے اپنے بھائی قربان کیے اسلام کے واسطے، ہم نے بدن پہ زخم کھائے ہیں رب ذوالجلال کی رضا پانے کے واسطے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کہ جن کے بدن زخمی تھے، ان صحابہ کو کہ جو میدان جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، ان صحابہ کو جو سر سے لے کر پاؤں تک قرآن و سنت کے مطیع اور فرما بردار تھے، ان کو سرکار نے فرمایا یاد رکھو تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دعوے دار ہو، اللہ اور اس کا رسول تم سے تب محبت کرے گا جب تم اس کے نبی کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ گے۔ سنت اتنی لازم ہے۔ اب میں کہتا ہوں چونکہ میرا نام اسلام کا نام ہے، میرا نام اسلامی ہے، میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ بھی دوں پھر بھی مجھ پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی مجھے روکے نہیں، کوئی مجھے ٹوکے نہیں، کوئی مجھے غلط نہ کہے، میں خلاف شریعت بھی چلوں چونکہ میں مسلمان ہوں، مجھے کوئی منع نہ کرے۔ جبکہ میرے آقا نے صحابہ کو کہا، وہ جو میدان جنگ میں زخم کھا کے لوٹ رہے تھے، کہا کہ اللہ قبول تب کرے گا جب میری سنت پہ چلو گے۔ تو میرے بھائیوں ذرا سوچئے تو صحیح کہ میں خلاف سنت چلوں اور سمجھوں کہ مجھے رب اپنے ہاں عزت بھی دے، تو میرے آقا کہتے ہیں ایسے نہیں ہوگا۔ آج دور کون سا ہے؟ سرکار کی حدیث ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ میری امت میں بگاڑ کے وقت جو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ مشکل ہوتا ہے سنت پہ چلنا، مشکل ہوتا ہے بنیاد پرست کہلانا، مشکل ہوتا ہے جدیدیت کو ترک کر کے امام الانبیاء کے طریقے کو اپنانا، مشکل ہوتا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کو تھامنا، لیکن آقا فرماتے ہیں اجر و ثواب تو اسی کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی پوری زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے احیاء کے واسطے بسر کی ہے۔ عزیز دوستو ہمارا وقت بڑا مختصر سا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہر سطح پر یعنی عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق حسنہ کے اعتبار سے، ہر سطح پر آپ نے پیدا ہونے والی خرابی کا رد کیا ہے۔ کتابیں لکھی ہیں، تبلیغ فرمائی ہے اور علماء تیار کیے ہیں، اور اس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت پوری شان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ جماعت جو آج بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر قائم ہے، وہ بحمدہ تعالی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی جماعت ہے۔ اہل سنت ہیں وہ کہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر جاری و ساری ہیں، اسی طریقے کے مطابق اپنے عقیدے، اپنی عبادات کو اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ بات ختم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو دین کی بقا کے لیے انداز تھا وہ کتنا مضبوط تھا۔ مرزا قادیانی، اب تو ہر کوئی اسے جانتا ہے۔ 7 ستمبر یوم ختم نبوت، پاکستان کی تاریخ کا اہم دن۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے 7 ستمبر 1974 کو مرزا غلام قادیانی کے ہر پیروکار کو غیر مسلم قرار دیا تھا، کافر قرار دیا تھا۔ جو ان کے کفر میں شک کرے ان کو بھی کافر قرار دیا تھا۔ یہ ہمارے پاکستان کی پارلیمنٹ کا کارنامہ ہے، کرامت ہے اس پارلیمنٹ کی کہ پوری دنیا کے دباؤ کے باوجود اسے غیر مسلم اقلیت کہا۔ امام احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ کاوشیں تھیں۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشیں تھیں، اور حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کاوشیں تھیں۔ تحریک ختم نبوت کے جملہ مجاہدین، کارکنان، قائدین کی کاوشیں تھیں کہ ہماری پارلیمنٹ نے پوری دنیا کے اندر، اس کے بعد ملائیشیا کے اندر بھی ان کو کافر قرار دیا گیا اور ریاستوں نے بھی ان کو کافر کہا، لیکن سب سے پہلے پاکستان نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا۔ عزیز دوستو، جب
انگریز یہاں پر تھا اور مرزا قادیانی انگریز کی چھتری کے تلے اپنی خود ساختہ نبوت کا پرچار کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے باطل نظریات کو سن کر کسی نے کہا یہ فاسق ہے، کسی نے کہا یہ بے دین ہے، کسی نے کہا یہ جاہل ہے، کسی نے کہا یہ باطل ہے۔ یہ سارے فتوے چھوٹے تھے، اس کے نظریات کے برابر نہیں تھے۔ اس وقت جو مضبوط آواز اٹھی وہ بریلی سے اٹھی، وہ امام احمد رضا کی آواز تھی۔ امام احمد رضا نے کہا یہ نبوت کا دعویٰ کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، یہ بندہ کافر اور مرتد ہے، جو اس کے کفر میں شک کرے اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اس دلیرانہ فتوے کے بعد پھر دیگر لوگوں نے بھی فتوے جاری کیے کہ وہ شخص کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کا منکر ہو، کیا وہ صرف باطل ہوتا ہے، وہ صرف فاسق ہے، وہ صرف بے دین ہے؟ وہ بندہ مرتد ہے، وہ کافر ہو چکا ہے۔ جو انبیاء کی توہین کرے، جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے کم تر قرار دے، جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مریم سلام اللہ علیہا جن کی عصمت پر اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، جو ان کی ذات کے اوپر انگلی اٹھائے، کیا وہ بندہ صرف فاسق ہوگا؟ وہ بندہ کافر ہے، مرتد ہے۔ اور یہ پہلا فتویٰ سب سے پہلے امام احمد رضا کے قلم سے جاری ہوا تھا۔ کوئی پرواہ نہیں تھی آپ کو انگریز کی، کوئی پرواہ نہیں تھی آپ کو ہندو بنیے کی، کوئی پرواہ نہیں تھی قادیان کے ان تمام جگیرداروں کی کہ جو مرزا قادیانی کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ مجھے اپنے نبی کی پرواہ ہے، امام الانبیاء کی شان کے اوپر پہرا دیتے ہوئے اگر مجھے اپنے ساتھ اپنے خاندان کو بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ عزیز دوستو، 25 صفر المظفر آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کے وصال کے وقت آپ کی بڑی خوبصورت کیفیت تھی۔ اپنے بڑے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان سے آپ نے کہا کہ بیٹا میرے پاس قرآن پڑھو۔ عرض کی ابا جان کون سا مقام؟ کہا سنت کے مطابق سورۃ الرعد کی تلاوت کرو۔ سورۃ الرعد کی تلاوت ہوئی، پھر سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی، پھر سفر کی مسنون دعائیں پڑھی، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے آپ نے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ خالق کائنات جل جلالہ آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی تائیدی کاوشوں کو اپنی جناب میں مقبول فرماتے ہوئے ہمیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔